پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، صوبہ سندھ کے مختلف علاقے، مگر جو مزہ کراچی میں آتا ہے وہ اس لیے کہ کراچی تو میرا اپنا شہر ہے۔ میں نہ صرف خود کراچی میں پیدا ہوا مگر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اسی شہر کراچی میں پیدا ہوئی تھی۔ میں کراچی کا میں جب کہتا ہوں کہ میں کراچی کا خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں کراچی کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہوں، تو میں اپنا گھر کا خیال رکھنا چاہ رہا ہوں۔ میں کراچی کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے حال ہی میں جو بلدیاتی الیکشنز ہوئے اس میں مجھ پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو یہاں کماری سے جتوایا، پورا کراچی سے جتوا کے تاریخ کا پہلی بار آپ نے کراچی کا میئر جیالہ منتخب کروایا۔ اور ساتھیوں، اب جب 8 فروری کو جو ہونے جا رہے ہیں، اگر وہاں بھی کراچی کے عوام مجھ پہ اعتماد کرتے ہوئے میرے صوبائی امیدواروں کو منتخب کروائیں گے، میرے وفاقی جو نیشنل قومی اسمبلی ہے وہ نمائندے منتخب کروائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی یہ تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ نہ صرف بلدیاتی نظام میرا ہاتھ میں مگر انشاءاللہ صوبائی حکومت بھی میرے ہاتھ میں، اور آپ کے دعاؤں کے ساتھ، آپ کے ووٹ کے ساتھ تو پھر وفاقی حکومت انشاءاللہ۔ اگر آپ مجھے یہ موقع دیتے ہیں، اگر آپ مجھے اپنا ووٹ کے ذریعے یہ طاقت دلوا دیتے ہیں کہ کراچی کے 20 سے 20 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی کو دلوا دے، تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم کیسے 5 سال کے اندر ہی اندر کراچی کا پورا نقشہ بدل دیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب کراچی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وفاق میں کھڑا ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنا حکومت بنا کے اگر کام ہوگا تو اس شہر کراچی سے وہ کام شروع ہو جائے گا۔ آپ اگر یہ تاریخ میں پہلی بار مجھے بلدیاتی نظام کے ساتھ ساتھ اپنا صوبائی اسمبلی کے نمائندے منتخب کر کے میرے ساتھ مل کے صوبائی حکومت بھی بناتے، تو پھر کراچی کے نمائندگی ہمارا نہ صرف صوبائی حکومت میں، نہ صرف صوبائی اسمبلی میں ان کا نمائندگی ہوگا مگر ساتھ ساتھ جو کراچی کا حق ہے اتنا ہی ان کا نمائندگی ہمارا جو صوبائی حکومت ہے، ہمارا صوبائی کابینہ ہے، ہمارا اس میں بھی آپ کا نمائندگی ہوگا۔ اور اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ مل کے محنت کر کے اپنا شہر کی خدمت کریں گے۔ میں کراچی کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تو اپنے مقصد کے لیے، پورا ملک میں الیکشن ہو رہا ہے جیسے ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، ہم اپنا کراچی کا مینڈیٹ کا تحفظ کرتے ہوئے کراچی سے ایک ہی آواز نکلے۔ کراچی اگر مل کے پیپلز پارٹی کے ساتھ دیتے ہیں تو باقی تمام ممالک میں جو بھی ہوگا کام کراچی میں ہوگا۔ باقی آپ اپنے دوستوں کو سمجھائیں، اب ذرا اپنا ساتھیوں کو اس شہر میں رہنے والے کو، بسنے والوں کو یہ بات سمجھائیں کہ آپ
جو تمام سیاسی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مقابلے میں کھڑے ہیں، ان کے بارے میں آپ ذرا کمپیریزن کریں ان کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ یہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہمارے مقابلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ نفرت اور تقسیم کا سیاست کر رہے ہیں۔ ان کو نفرت اور تقسیم کی سیاست کرنا ہے۔ ہر کوئی اپنا چورن بھیج رہے ہیں، کوئی نہ کوئی کہہ رہا ہے، کوئی مذہب کی بنیاد پہ میرا شہر تقسیم کرنا چاہ رہا ہے، کوئی لسانیت کی بنیاد پہ ہمارا شہر کو تقسیم کرنا چاہ رہا ہے، کوئی فرقہ واریت کی بنیاد پہ ہمارا شہر کو تقسیم کرنا چاہ رہا ہے۔ آپ 8 فروری کو تیر پہ مور لگا کے ان تمام قوتوں کو جواب دیں کہ یہ ہم سب کا کراچی ہے۔ جیسے قائد عوام نے کہا تھا کہ نہ میرا نہ تیرا، ہم سب کا پاکستان، تو نہ میرا نہ تیرا، یہ ہم سب کا کراچی ہے۔ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ اپنے سیاست کرتے ہوئے وہ ہمارا شہر کو تقسیم کرنے کی کوشش کرے، وہ نفرت پھیلانے کی کوشش کرے، وہ تشدد کا سیاست کرنے کی کوشش کرے۔ اس شہر میں جو قربانیاں دی ہیں، جو قربانیاں دیے ہیں، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ آپ اس شہر کو کا بانی ہے کہ ہم قربانی نہیں، ہم اس شہر کے عوام کا خدمت کرے، ہم اس شہر کا عوام کا کام کرے، ہم اس شہر کے عوام کا ترقی کا بندوبست کرے۔ آپ نے 8 فروری کو بڑا تعداد میں نکلا، کسی کو گھر نہیں چھوڑنا، خود نکلنا، پورا خاندان کو ساتھ لے کے جانا، اس شہر کے خواتین کو اپنی ضرور ساتھ لے کے جانا، ان کو سمجھائے کہ میری والدہ اس دنیا میں نہیں رہی، مگر انشاءاللہ تعالی میں کراچی کے خواتین کا ویسے خدمت کروں گا جیسے کوئی بیٹا اپنے والدہ کا، اپنی ماں کا خدمت کرتا ہے۔ آپ سب کو سمجھائیں کہ ملک بھر میں آپ مقابلہ 2 جماعتوں کے درمیان میں ہے، ایک وہ شیر والے اور دوسرا آپ کا کراچی کے تیر والے۔ آپ نے ہر کسی کو یہ بات سمجھانا ہے کہ کسی آزاد پہ اپنا ووٹ ضائع نہ کرے، کسی نفرت اور تقسیم کا سیاست کرنے والے پہ اپنا ووٹ نہ ضائع کرے۔ یہ ہمیشہ کراچی کے حق پہ سودا کر کے ہر کسی کا وفاقی حکومت میں شامل ہوتا ہے، وزارتیں لے لیتے ہیں اور اسلام آباد میں بیٹھ کے کراچی کو بھول جاتے ہیں۔ آپ نے اس بار مجھے یہ موقع دینا ہے کراچی والوں، اس بار آپ اپنا بھائی کو موقع دیں۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، میں کراچی کا چپا چپا میں کام کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میرا درخواست ہے کہ کراچی کا ایسا کوئی علاقہ نہ ہو جہاں سے میرا امیدوار منتخب نہ ہو۔ اس لیے اگر کوئی اور منتخب ہوگا تو وہ علاقے میں رکاوٹ بنیں گے، اگر میرے اپنے امیدوار منتخب ہوں گے تو وہ میرے اور اس علاقے کے درمیان کے عوام کا ایک پل کا کردار ادا کریں گے۔ وہ اس علاقے کے عوام کے جو مسائل ہیں وہ مجھ تک پہنچائیں گے اور جو میرے باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ اگر کسی اور جماعت نے کسی علاقے کے منتخب ہو کے ممبر بننا بھی ہے، وہ آپ کے علاقے میں 1 ٹکا کا کام ہی نہیں کر سکیں گے۔ کام اگر لینا ہے، مسائل کا اگر آپ نے حل نکالنا ہے تو ایک بار پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے۔ انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے
کہ میرے کیماری میں رہنے والے بھائیوں، میرے کیماری میں رہنے والے بہنوں، آپ انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو ایسے نکلیں گے کہ پورا کراچی میں تیروں کی بارش. انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو کوئی نظر نہیں آئے گا، صرف اور صرف آپ کا تیر چلے گا، کہ بھائی کا تیر چلے گا. اس عوام کے سامنے ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرے کہ اگر یہ لوگ 8 فروری کو آپ کو ووٹ دیتے ہیں، آپ کو جتواتے ہیں، تو پھر آپ کو ان کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا، ان کی دکھ درد میں شریک ہونا پڑے گا، ان کا مسائل کا حل نکالنا پڑے گا، ان کا کام کروانا پڑے گا، اپنا کام نہیں، ان کا کام تمہاری عوام کا کام کروانا پڑے گا. اگر روزگار ملے، سنیں میری بات سنیں، اگر روزگار کے مواقع ملے، اگر روزگار کے مواقع ملے تو آپ نے میرے کیمانی کے بھائیوں کو، کیمانی کے بہنوں کو بھی روزگار کے مواقع دینے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو نہیں، اپنے ساتھیوں کو نہیں، یہاں رہنے والوں کو، میرے کیمانی کے بھائی بہنوں کو یہ روزگار دلوانا ہے. وعدہ پکا وعدہ، کوئی کچا وعدہ تو نہیں، یہ پکا پیٹی والا وعدہ ہے نا. دیکھو بھائیو، دیکھو میں نے آپ کے سامنے پوری دنیا کے سامنے وعدہ تو کیا ہے. تب آپ سے میں ایک وعدہ لینا چاہ رہا ہوں کہ ہماری والوں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے کہ انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو آپ ان کو جتوائیں گے، کراچی میں پیپلز پارٹی کی ریلی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن میں آپ نے میرے پر اعتبار کیا ہے، اگر بھی آپ کے ووٹ کی طاقت سے ہم آگے آ سکتے ہیں. تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ بلدیاتی نظام کے ساتھ ساتھ صوبائی نظام اور وفاقی نظام بھی ہمارے ہاتھ میں ہوگا، اور یہ سب آپ کے ووٹ کی طاقت سے ہوگا. ہم 5 سالوں میں کراچی کا نقشہ بدل دیں گے اور عوامی خدمت کریں گے. باقی سیاسی جماعتیں نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہی ہیں. باقی سیاسی جماعتیں اپنے مقاصد کے لیے الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں. الیکشن جیت کر پورے کراچی کا نقشہ بدل دیں گے. پورے ملک میں پیپلز پارٹی کی الیکشن مہم چلا رہا ہوں. بلاول بھٹو کا ریلی سے خطاب. کراچی میں پیپلز پارٹی کی جانب سے ریلی نکالی گئی. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے کہا ہے کہ آج ملکی حالات دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. میرے دور میں حالات بہت بہتر تھے. میرے جانے کے بعد ملک کے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے؟ مجھے ساری زندگی کے لیے نکالنے والے خود استعفے دے رہے ہیں. میری جگہ اس کو لایا گیا جو کہتا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. مجھے بہت افسوس ہے کہ میرے جانے کے بعد اس ملک کو کیا ہو گیا. جب میں وزیر اعظم تھا تو میں خدمت عوام کی کر رہا تھا. لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہم نے کر دیا. مہنگائی ختم کی یا نہیں بولو. موٹر ویز بنائی یا نہیں بنائی بولو. روٹی 4 روپے کی یا نہیں کی بولو. بھئی آپ نے پھر مجھے کیوں نکالا؟ اور آج وہ خود استعفیٰ دے کے گھر جا رہے ہیں. کوئی دال میں کالا ہے نا، چور کی داڑھی میں تنکا ہے نا. وہ تو 8 مہینے کے بعد چیف جسٹس بننے والے تھے. اللہ کی قدرت دیکھیے،
مجھے نکالنے والے کہتے تھے کہ ساری زندگی کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا ہے. آج وہی نواز شریف آپ کے سامنے کھڑا ہے اور مجھے نکال دیا. میری جگہ لائی کس کو؟ جس نے کہا میں عوام کو 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. بولو یار کسی کو نوکری ملی؟ اگر ملی تو ہاتھ کھڑا کرو. اگر ملی تو ہاتھ کھڑا کرو. وہ کٹے بچے وہ کہاں گئے؟ وہ مرغیاں وہ انڈے کہاں چلے گئے؟ بولو. بلین ٹری کا کتنا بڑا جھوٹ بولا اور اس پہ بلینز آف روپے اس میں خرچ کر دیے گئے اور کہا کہ جناب ہم یہاں پہ 50 لاکھ گھر دیں گے لوگوں کو. کون سی یوتھ ہے جو ان کے ساتھ ہے؟ بولو یار بتاؤ. اصل یوتھ تو یہ ہے جو میرے سامنے کھڑی ہے. یہ ہے ایسا اصلی قوم. انشاءاللہ آپ کے کندھے سے کندھا ملا کے مسلم لیگ نون پاکستان کو دوبارہ تعمیر کرے گی انشاءاللہ. آج یوم کشمیر ہے. ہم اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. کھڑے رہے ہیں ہمیشہ. آج بھی کھڑے اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ.